نسألك يا من هو الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آج آپ کے لیے جو ہے ایک بڑے میاں کا بہت ہی دلچسپ جو ہے واقعہ لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ واقعہ جو ہے بہت ہی علمی بھی ہے اور جو ہے دلچسپ بھی ہے۔ تو معزز سامعین، پیر صاحب اور بڑے میاں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سنیے۔ یعنی پیر صاحب کی جو ہے بیان کے دوران بڑے میاں نے کتنی سادگی سے جو ہے سوالات کیے اور پیر صاحب نے جو ہے کتنے علمی جو ہیں وہ جواب دیے۔ کسی گاؤں میں جو ہے ایک پیر صاحب گئے بیان کرنے کے لیے، انہیں مسیح میں جو ہے بیان فرمانا تھا۔ دیہاتی لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے۔ بیان شروع ہونے سے پہلے جو ہے ایک سادہ جو ہے مزاج کے بڑے میاں کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے پیش بندی کے طور پر پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب ہم ان پڑھ بندے ہیں، اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم کیا سوال کر سکتے ہیں آپ سے؟ پیر صاحب نے کہا ہاں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیر صاحب جو ہے انہوں نے بیان شروع کر دیا۔ بیان کرتے کرتے جو ہے پیر صاحب نے ایک بات جو ہے وہ بتائی کہ قیامت کے دن ہر بندے کو جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو معزز سامعین، انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو جو ہے اس طرح بیان کیا کہ وہ پل جو ہے بہت ہی نازک ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بوڑھا جو ہے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، پیر صاحب لگتا ایک کوڑے، یعنی پیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب پیر صاحب نے اس کو بات جو ہے سمجھائی کہ جی پل صراط ہے، اس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اس پل سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا۔ تو معزز سامعین، وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ بالآخر جب پیر صاحب نے اس کو تسلی دلائی کہ واقعی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کہنے لگا، اچھا اس پل تو ٹپنا پیسی، جڑے وال تو ڈھیر بریک تے تلوار تو ڈھیر تیز ہے۔ معزز سامعین، یہ میری زبان نہیں، اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو اہل زبان سنیں تو وہ ان سے جو ہے میں پیشگی معذرت کرتی ہوں اگر کوئی غلطی ہوئی۔ یعنی ایسے پل سے جو ہے ہمیں گزرنا پڑے گا، ایسے پل سے جو ہے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، پیر صاحب انج چا آکھو نا، اللہ سائیں دی پار ٹپاؤں دی نیت کا ہی نہیں۔ پیر صاحب پھر آپ یوں ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پل سے آگے گزارنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے پھر بیان شروع کیا۔ بیان کرتے کرتے جو ہے ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا، نمازیں پڑھو، اگر نمازیں نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا اور جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں عذاب دینے کے بعد پھر جنت میں جو ہے بھیجے گا۔ وہ بڑے میاں پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، پیر صاحب مینوں لگدا اے یہ بھی کوڑ ہے، پیر صاحب مجھے لگتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ پیر صاحب نے کہا نہیں جی، کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارے گا تو یہ بندہ پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں جب اسے سزا مل جائے گی تب وہ جنت میں جائے گا۔ وہ بڑے میاں اپنی بات پر جو ہیں اڑے رہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا تو پھر وہ بڑے میاں جو ہیں کہنے لگے، پیر صاحب ایک گل دسو، میرے گھر جوں کوئی پرانا آوے تے میں انہوں 5-7 لتر ماراں، مڑ آکھاں بج آ ککڑ کھا لے، وہ کھا لیسی؟ یعنی پیر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے گھر کوئی مہمان آئے اور میں اس مہمان کو 5-7 جوتے لگاؤں اور پھر اس سے کہوں کہ جناب آئیے مرغا کھا لیجئے، کیا وہ کھا لے گا؟ تو پھر خود ہی بڑے میاں جو کہنے لگے، پیر صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو بخشنا ہوگا اس کو بخش ہی دیں گے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تو بخشنے کے جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ایک بندہ جو ہے بڑا گناہ گار تھا، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جو ہے نیند میں یا رب جو ہے کہا، اس کی زبان سے یا رب کا لفظ نکلا، اس کے بعد اس کو جو ہے پھر نیند آ گئی، اس کے نامہ اعمال میں صرف یا رب کا لفظ لکھا ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، تم نے اس کے نامہ اعمال میں یا رب کیوں لکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، اس نے صرف یہی لفظ پکارا تھا اور پھر سو گیا تھا، اس لیے ہم نے صرف یہی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، میں علام الغیوب ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اصل میں اس نے یا رب اس لیے کہا تھا کہ یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس پر نیند غالب آ گئی جس کی وجہ سے یہ سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کے دل کے اس ارادے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ سونے کے دوران کروٹ بدلتے ہوئے یا رب کہہ دے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں تو جو جیتے جاگتے ہوش و حواس میں اللہ سے جو بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیوں نہیں بخشیں گے؟ اللہ اس کی بخشش کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو بندوں کا جو ہے حساب جو ہے وہ لیں گے۔ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جاؤ جہنم میں، تو ان میں سے ایک تو جہنم کی طرف بھاگ پڑے گا اور دوسرا آہستہ آہستہ چلے گا اور پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر جو ہے مڑ کے دیکھے گا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھاگنے والے سے فرمائیں گے، ہم نے تمہیں کیا کہا؟ جاؤ جہنم میں، اور تم بھاگ ہی پڑے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، میں دنیا میں تو آپ کے حکم ماننے میں کوتاہی کر جاتا تھا، اب آپ نے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تو میں نے سوچا اس حکم کو تو پورا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر تو سمجھتا ہے میرا حکم اتنا معزز ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے تو پھر اس کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی، لہٰذا اب تو جنت میں چلا جا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائیں گے، تم آہستہ آہستہ کیوں جا رہے تھے اور پیچھے جو ہے بار بار مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، زندگی بھر تیری رحمت میرے ساتھ رہی اور کبھی بھی آپ کی رحمتوں نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اگر آج آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جہنم میں، مگر میں قدم آگے اٹھاتا تھا اور پھر جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا کہ شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا، اگر تجھے میری رحمت پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے، تو میں نے تیرے لیے بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ اس میں جا کر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزاں پر، تب کھلے گا کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان کھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے دربار میں سرخرو فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔